نکاح کے بعد ازدواجی اور خاندانی زندگی کی بہتری کے لیے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا انتہائی ضروری بنیادی حقوق کے حوالہ سے گزشتہ خطبہ میں ہم نے چند ایک گزارشات کی تھی۔ اس مسئلہ میں جس جگہ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ رشتہ محبت، مودت، عقیدت اور عشق کا رشتہ ہے، اس رشتے کے اندر یہ چیز محبت کی انتہا، دیوانگی کی انتہا پائی جانا ضروری ہے۔ محبت کا اظہار کرنا، عقیدت اور محبت پر مبنی جملے ایک دوسرے کے لیے استعمال کرنا، یہ ایسا فن ہے کہ جس کے ساتھ آپ کے گھر کی 90% پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج ہمارے ہاں مرد ہے تو وہ ہر غیر عورت کو عزت دینے کو تیار ہے، لیکن بیوی کو عزت دینے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ خاندان میں رن مرید ہو جاؤں گا، مشہور لوگ تانے ماریں گے۔ حتیٰ کہ میرا پرسنل یہ تجربہ ہے، کتنے دوستوں سے مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں، کئی بار یہ سوال کیا کہ آپ نے کبھی اس کو، جو ایک مرد غیر شرعی کسی عورت کے ساتھ دوستی کرتا ہے، وہ الفاظ اس کے لیے چناؤ کرتا ہے، کبھی تو نے اپنی بیوی کے لیے ایسا کوئی لفظ چنا ہے؟ تو جواب ہمیشہ نہیں میں ملتا ہے۔ تو پچھلے خطبہ جمعہ میں نے اس بات پر آپ کو بے حد زور دیا تھا اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام محبت کا اظہار کرتے اپنی بیوی کے ساتھ۔ کہیں ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا جھوٹا پانی پیتے ہوئے ہمیں بیان کر رہی ہیں، کہیں چوس کے ہڈی ماں جی نے رکھی ہے اور محبوب کائنات اسی ہڈی کو بیوی کا جھوٹا چوسنے کے لیے اٹھا کر چوس رہے ہیں۔ کہیں ماں جی عائشہ ذکر کرتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر اپنی بعض عورتوں کی زبان کو چوس لیا کرتے۔ یہ سارے میری آپ کی رہنمائی کے لیے ماں جی عائشہ نے اسباق جو ہیں وہ ذکر کیے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ رشتہ محبت اور پیار کا ہی نہیں، یہ عشق اور دیوانگی کا رشتہ ہے۔ جب تک ہم اس پوائنٹ پہ نہیں آئیں گے تب تک گھروں میں سکون نہیں آئے گا۔ پیار سے بڑھ کر اپنی بیوی کے ساتھ محبت ہو، پیار تو بہت ہلکا سا ایک رشتہ ہے، تو ذرا بڑھ کے اپنی بیوی سے محبت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، یہ زندگی کا نچوڑ ہے آپ کے لیے۔ اگر انسان اس حدیث کو پلے باندھ لے تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ جادو کا بھی علاج ہے، ٹونے کا بھی علاج ہے، حاسدین کا بھی علاج ہے، شریروں کا بھی علاج ہے، بد زبانی کا بھی علاج ہے، بد کرداری کا بھی علاج ہے۔ خاندان کے اندر میاں بیوی میں جتنے مسائل ہیں، نبی علیہ السلام کی صرف ایک حدیث جو ہے یہ اس کا علاج ہے، ہر مسئلے کا حل ہے۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محبوب کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا،
فقلت ما تقول فی نسائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے حبیب آپ ہمیں ہماری عورتوں کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، کوئی نصیحت فرما دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی نصیحت فرمائی، فرمایا اطعموہن ما تاکلون، جو تم کھاتے ہو اپنی بیویوں کو بھی کھلاؤ۔ یہاں پر میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ صرف گھر میں راشن ڈال دینا یہ کافی نہیں ہے۔ بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ نبی علیہ السلام جھوٹا پانی کہاں پی رہے ہیں، ہڈی کہاں چوس رہے ہیں؟ بیوی اور خاوند ایک دسترخوان پر موجود ہیں۔ اور صحیح بخاری کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تنفق نفقة تبتغی بها وجہ اللہ، کوئی بندہ مسلم ایک نفقہ جو ہے، ایک لقمہ جو ہے، ایک پیسہ جو ہے اللہ کے راستے میں اس لیے خرچ کرتا ہے کہ میں نے اللہ کے چہرے کا دیدار کرنا ہے، الا اجرت علیہ، اس انسان کو اس پر اجر دیا جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے آگے کیا مثال کیا دی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا حتی اللقمتی، حتیٰ کہ روٹی کا ایک لقمہ، ترفع الی فی امرأتی، کہ تو اس کو اپنی بیوی کے منہ تک اٹھاتا ہے، کل قیامت کے دن اس ایک لقمے کے بدلے میرا رب کل قیامت کے دن تجھے اپنے چہرے کا دیدار کروائے گا۔ ایک لقمہ جو انسان اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے، اجر کتنا بڑا ہے؟ کل قیامت کے دن وہ جس کو میرے رب نے خاص طور پر ذکر کیا ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ، جو چہرے کچھ ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، جن پہ غم نہیں ہوگا، خوشی ہی خوشی۔ کیوں؟ الی ربہا ناظرہ، یہ وہ چہرے ہیں جو اپنے رب کا دیدار کرنے والے ہیں، ان چہروں پہ کبھی غم نہیں آ سکتا۔ جن کے غم میرے رب نے آخرت میں مٹا دیے ہیں، کیا وہ عمل کرنے سے میرے دنیا کے غم نہیں ختم ہوں گے؟ وجہ کیا ہے؟ جیسے میں نے پہلے یہ ذکر کیا تھا کہ یہ رشتہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن یہ نرم و نازک رشتہ ہے، جتنی اس کی نزاکت زیادہ ہے دشمن کا وار بھی اتنا زیادہ ہے، اس کے لیے احتیاطی تدابیر بھی اتنی زیادہ کرنی پڑے گی۔ اور خصوصاً ہمارے ہاں اس رشتے کو بدنام کر دیا گیا ہے، گالی بنا دیا گیا ہے رن مریدی کا نام دے کر، جو کام شریعت سے ثابت ہے اس کو بے حیائی کہہ دیا گیا ہے۔ آج کوئی جرت کر سکتا ہے کہ اپنی بیوی کے منہ میں اٹھا کے لقمہ ڈال دے؟ یہ محبت کی راہوں پہ آنا پڑے گا، پھر اللہ کے فضل و کرم سے یہ نفرتیں، یہ قدورتیں، یہ بغض، یہ تعصب، یہ ایک دوسرے پہ شکوک و شبہات، سب کچھ دھل جائے گا۔ اطعموہن ما تاکلون، ان کے ساتھ بیٹھ کر ہمارے ہاں سسٹم ہی بہت جدا ہوتے جا رہے۔ بڑی بھی ہماری مار ہوگی تو ہم گھر میں کھانا کھائیں گے تو بیگم بیچاری سارا وہ کچن میں اس کا ٹائم وہ گزر جائے گا۔ دن میں آپ 2 وقت 3 وقت کھانا کھاتے ہیں، کم از کم ایک وقت خاص کر لیں، نہیں میں نے کھانا نہیں کھانا، بیگم ساتھ بیٹھے گی تو میں نے کھانا کھانا ہے۔ اور یہ چیز اگر کھانے کے اعتبار سے دیکھوں تو ہمیشہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں
کھانا کھاتے ہوئے آپ جیسی گفتگو کریں گے، کھانا کھاتے ہوئے جیسا آپ سوچ رہے ہوں گے، ویسی آپ کی فطرت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال کے بعد جو چیز لذیذ ہے وہ کھاؤ۔ اگر حلال چیز کھاتے ہوئے تمہیں اچھی نہیں لگ رہی تو یہ تمہارے لیے باعث برکت نہیں، باعث عذاب بن جائے گی۔ تو جب بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہو اور اس موڈ میں کھا رہے ہو کہ لقمے اس کے منہ میں، وہ لقمے میرے منہ میں ڈال رہی ہے، تو کیا جب یہ میری فطرت بن جائے گی تو میں اپنی بیوی سے لڑوں گا یا میری بیوی میرے سے شکوے کرے گی؟ مزاج بدلیں۔ پہلی نصیحت نبی علیہ السلام نے فرمائی اطعموہن ما تاکلون۔ دوسری نصیحت نبی علیہ السلام نے فرمایا وکسوہن ما تکسون، جو تم پہنتے ہو جس طرح اچھا بن کے دیکھنے کی ضرورت ہے، دکھانے کی ضرورت ہے، تمہارے دوست ہیں، تمہارا معاشرے میں سٹیٹس ہے، تمہارا معاشرے میں مقام ہے، اس اللہ کی بندی کی بھی سہیلیاں ہیں، اس کا بھی خاندان ہے، اس کے بھی بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہے، اس کا بھی ننیال دردیال ہے، اس کے لیے بھی اسی چیز کا اہتمام کرو کہ اس کے لیے بھی کوئی اچھا سسٹم، اچھا لباس۔ اچھا، جب یہ حدیث میں بیان کرتا ہوں نا تو اکثر آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آ گیا ہوگا، مجھے لگ رہا ہے انشاءاللہ، کہ قاری صاحب مردوں سے زیادہ عورتوں کے کپڑے ہوتے ہیں، یا وہ تو زیادہ بنا لیتی ہیں۔ بنا لینا اور بات ہے، اس کا تھوڑا سا انداز آپ بدلیں۔ وہ بے شک مہینے میں 2 سوٹ 3 سوٹ بناتی ہے، آپ کسی اچھے شادی کے موقع پہ، عید کے موقع پہ اپنی پسند کا سوٹ لے کر جائیں، وہ اس کو دے کے یہ سلائی کروائے، اب وہ پہنے تو آپ اس کی تعریف کریں، کیا بات ہے، اچھا میری پسند بھی بڑی اچھی ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں اتنا اچھا سوٹ خرید کے لے آؤں گا، یا پتہ نہیں پہننے کے بعد یہ سوٹ جو ہے زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے۔ یہ انداز اپنے گھروں میں لے کر آئیں۔ بچوں کے لیے کپڑے پسند کرتے ہو، بیوی کو بھی اپنے پسند کے کوئی سوٹ جو ہے وہ پہنایا کرو۔ یہ نہیں ٹھیک ہے اللہ کی بندی چلی جا اپنی پسند کے پہن، تو وہ کیا سمجھتی ہے، عورت ہے، اچھا اس کو میرے اندر کوئی شوق ہی نہیں ہے، میں اچھا پہنوں، گہرا رنگ پہنوں، ہلکا رنگ پہنوں، اس کی تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے۔ تو پھر میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ معاشرے میں جو بے راہ روی ہے اس کا سبب کیا ہے کہ پھر میری نظریں اٹھتی ہیں، پھر میں دیکھتا ہوں اچھا یہ سوٹ فلاں پہ کتنا سوٹ کر رہا ہے، میری نظریں اس طرف جاتی ہیں۔ جب یہی انداز میں اپنے گھر میں لے کر آؤں گا، اپنی پسند کو اپنی حلال جگہ پہ فٹ کر دوں گا، میری نظریں وہاں محدود ہو جائیں گی، گھر میں بہار آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بہت زیادہ مد نظر رکھا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ ایک دن اکثر جاتے تھے، کیونکہ یہ آپس میں جو نبی علیہ السلام نے مواخات قائم کی تھی اس رشتے میں یہ بھائی تھے، سلیمان اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک دن حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیوی ام درداء، اس نے عام سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اچھا آج آیا ہوں آج بھی عام سے، کل آیا ہوں کل بھی عام، پرسوں یہ روز۔ انہوں نے پھر سوال کر دیا، فرمایا ام درداء کیا مسئلہ ہے؟ میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو کبھی خامد کے لیے تیار ہی نہیں ہوئی، یہی تیری حالت اور کیفیت رہتی ہے نارمل روٹین میں۔ تو حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اے سلمان میں آپ کو کیا بتلاؤں، تیرے بھائی ابو درداء کو میرے میں کوئی حاجت ہی نہیں، میں تیار کیوں ہوں؟ یہ ہے نفرت کی راہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرنے لگے، جب آئے اب رات کو
قیام کرنے لگے، انہوں نے پکڑ کے نماز پڑھنے سے روک دیا، فرمایا ادھر میرے ساتھ آؤ، لیٹ جاؤ، رات تہجد کی نماز نہیں پڑھنے دوں گا۔ آخری پہر میں خود اٹھے، ان کو اٹھایا، اختصار کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، نفلی روزہ رکھنے لگے، فرمایا نہیں رکھنا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ان کو لے کر آئے اور راستے میں یہ سمجھاتے آئے، ان لجسدک علیک حقا ولزوجک علیک حقا۔ اور یہ کوئی زندگی نہیں ہے کہ بندہ دینداری میں اتنا چڑھ جائے کہ بیوی کے ساتھ محبت پیار کرنے کا اس کے پاس ٹائم ہی نہ ہو، یہ کوئی دینداری نہیں ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے اس کی یہ باتیں سنی، نبی علیہ السلام نے فرمایا صدق سلمان، میرے صحابی سلمان نے جو نصیحت تجھے کی ہے بالکل صحیح کی ہے۔ خود جائیں کبھی سیف کھولیں، شام کے وقت بیگم کو نکال کے دیں، آج میرے لیے آپ تیار ہوں یہ سوٹ پہنیں، وَاكْسُوهُنَّ، ان کو پہنائیں، اس کے دل میں یہ تڑپ ہو کہ میرے خامد کو میرے اندر چاہت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تیسری نصیحت فرمائی، فرمایا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، کبھی بیوی کے چہرے پر نہیں مارنا، کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو اس کے چہرے پر نہیں مارنا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے جانور کے چہرے پر بھی مارنے سے منع فرمایا ہے۔ چہرے سے بچاؤ کرنا ہے۔ اگر محبت عقیدت سمجھانے کے باوجود شریعت نے ایک غیر مبرح جو ظاہر نہ ہو ایسی مارنے کی اجازت دی ہے، لیکن یہ کئی سٹیپ گزرنے کے بعد، پہلے ہی نہیں ڈنڈا لے کر بیٹھ جائے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے چوتھی نصیحت فرمائی، فرمایا وَلَا تُقَبِّحْ۔ اس کا سادہ لفظوں میں ترجمہ یوں سمجھ لیں کہ تو نے اس کو تانے نہیں دینے، تان زنی نہیں کرنی، تیری ماں ایسے، تیرا باپ ایسے، تیرا خاندان ایسے، تیرے بھائی ایسے، تیری بہن ایسے، وہ جو اللہ کے نام پہ سارا کچھ چھوڑ کے تنہا اپنا وجود تیرے پاس لے کر آ گئی ہے، شرم نہیں آتی اس کو یہ تانے دیتے ہوئے؟ وہ سب کو نثار کر کے تیرے پاس آ گئی ہے اللہ کے نام پر۔ وَلَا تُقَبِّحْ، نسل ذات پات کا، خاندان کا، تو نے اس کو تانا نہیں دینا۔ اگر اس میں کوئی جسمانی عیب ہے اس کا اس کو تانا نہیں دینا۔ حضرت عثمان نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا عمل ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ وہ عمل آپ کو جنت میں لے کر جائے گا؟ وہ فرمانے لگے ہاں، میرے پاس ایک ایسا عمل ہے کہ جب میری شادی ہوئی تھی، اتفاقی طور پر شادی ہوئی، تو شادی کے بعد پتہ چلا کہ یہ میری بیوی جو ہے یہ رنگ کی بھی اتنی اچھی نہیں ہے اور بال بھی اس کے پورے سے نہیں، گنجی تھی بات سر سے، اور بھی اس کے اندر جسمانی عیب تھے، لیکن وہ میرے نکاح میں 15 سال رہی، میں نے ایک دن بھی اس کے سامنے کسی ناگواری کا اظہار نہیں کیا، اور میرا یہ عمل اللہ نے قبول کر لیا تو میری جنت میں جانے کے لیے یہی کافی ہے۔ آج اللہ نے خوبصورت بیویاں بھی دی ہوں، سارا معاملہ ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تان و تشنی شروع کر دیتے ہیں۔ وَلَا تُقَبِّحْ، اس کو نسل ذات پات کا، خاندان کا کبھی تانا نہیں دینا اگر تو مرد ہے۔ اور جو حدیث نبی علیہ السلام نے، امام شوکانی نے جس کو فتح القدیر میں ذکر کیا، مَا أَكْرَمَ النِّسَاءَ إِلَّا كَرِيمٌ، عورت کی عزت ہمیشہ معزز انسان کرتا ہے، وَلَا أَهَانَهُنَّ إِلَّا لَئِيمٌ، عورت کو تانے ہمیشہ کمینہ انسان مارتا ہے۔ تو اگر مرد ہے تو کبھی تیری زبان سے یہ تانا نہیں نکلنا چاہیے۔ 5واں اصول اور گھر کی زینت، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وَلَا تَهْجُرِ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، تو نے کبھی اس سے ناراض نہیں ہونا۔ جب بھی اگر کوئی موقع ملے جھگڑنے کا، ناراض ہونے کا، منہ بسورنے کا، تو یہ خیال کرنا صرف اپنے بیت میں۔ عربی زبان میں رہائش کے لیے، رہنے کے لیے 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، دار، مسکن اور بیت۔ دار جو کوئی دیہاتی آپ میں سے ہیں وہ اچھے طریقے سمجھ لیں گے، پہلے ہمارے دیہاتوں میں سسٹم ہوتا تھا حویلی یا ڈیرا،
تو ڈیرے کو آپ اپنا دار، جہاں آپ کے جانور بھی ہیں، آپ کا گھر ہے، واش روم ہے، کچن ہے، یعنی آپ کی ضروریات ساری اس جگہ موجود ہیں، وہ آپ کا دار ہے۔ جس جگہ آپ کا گھر ہے، کچن ہے، واش روم ہے، جانور رہنے کی جگہ نہیں ہے، وہ آپ کے لیے مسکن کاٹنے کو کہتے ہیں، جس سے آپ یار، کیونکہ ڈیرے پر یار بیلی دوست سارے آ جاتے ہیں، لیکن مسکن جیسے ہمارے ہاں آج کل گھر ہیں، اس کو عربی زبان میں مسکن کہا جاتا ہے۔ اور بیت یہ اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں انسان رات بسر کرتا ہے۔ تو یہ خصوصاً جوائنٹ فیملی میں آپ کا پرسنل روم جو ہے، آپ کا کمرہ ہے، اس کو کہا جائے گا۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے ایسا نیاب تحفہ مجھے آپ کو دیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اگر اس ایک، پانچوں جملے ہی بڑے قیمتی ہیں، لیکن اگر اس ایک جملے پر ہم عمل کر لیں تو 95% ہماری لڑائی جھگڑے اختلاف ختم ہو جائے، جنم ہی نہ لے، اٹھتے اٹھتے ہی مٹ جائے۔ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ۔ جب مرد اپنی ماں کے سامنے بیوی کو چڑکتا ہے نا، تو پھر وہ ضد بن جاتی ہے، پھر بندہ سمجھتا نہیں ہے۔ جب اپنے بھائی کے سامنے بتاتا ہے نا میں مرد ہوں اور یہ میری بیوی نعوذ باللہ میرے پاؤں کی جوتی ہے، جب چاہوں اتاروں جیسے مرضی کروں، پھر گھر کا ماحول بگڑتا ہے، پھر سکون برباد ہوتا ہے۔ آقا نے فرمایا وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ۔ اگر تجھے بڑی بھی تکلیف ہوئی ہے، اس کا ہاتھ پکڑ، اپنے بہن بھائیوں سے جدا ہو، اپنے بیت پرسنل روم میں لے کر چلا جا، وہاں جا کر سمجھا اللہ کی بندی، زبان میری بھی تھی، بول میں بھی سکتا تھا، لیکن اپنے بہن بھائیوں میں تیری عزت برقرار رکھنا، میں مرد ہوں، میری مردانگی کی علامت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لیس الشدید بالسرعہ، کسی کو گرا کر کوئی پہلوان نہیں بن جاتا، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ انسان پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کرے۔ مرد یہ ہے، مردانگی یہ ہے۔ دیکھ میں نے اپنی مرد ہونے کا میں نے مظاہرہ کیا ہے اور میں تجھے اٹھا کر اندر لے آیا ہوں۔ اب یہ بات تو نے اچھی نہیں کی، میری ماں کے بارے میں اچھی نہیں کی، میرے باپ کے بارے اچھی نہیں کی، میرے بھائی کے بارے اچھی نہیں کی، مجھے اچھی نہیں لگی۔ چاہیے یہ تھا کہ تیری زبان سے یہ آج کے بعد لفظ نہ نکلے، پہلے بھی نہیں نکلنا چاہیے تھا، لیکن میں درگزر کرتا ہوں، تو عورت ہے تیری زبان سے نکل گیا، تو صنف ناسک ہے، تجھے نہیں پتا چلا، لیکن میں مرد ہوں۔ عورت اور مرد میں بڑا فرق ہے، تو میں اپنا کردار پیش کر رہا ہوں، اس لیے آئندہ ایسا معاملہ نہ ہو۔ یہ ہے وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ۔ جب اس حدیث کے اس ٹکڑے پر عمل کریں گے تو میں کہتا ہوں انشاءاللہ گھروں میں لڑائیاں جھگڑے نہیں رہیں گے۔ اللہ خالق کائنات سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق اس حدیث کو غور و خوض سے سمجھنے کی، اور خصوصاً اپنا وقت تو ہمارا گزر گیا، اپنی اولاد کے مسئلہ میں اس حدیث کو ضرور فالو کروانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔